बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, हफ्तावार प्रोग्राम हुस्न अहवाल और आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुनीर अल-अज़हरी आपके साथ है। और आज की इस नशिस्त में हम सूरह यूनुस के हवाले से बात करेंगे और सूरह यूनुस की रोशनी में अपने अहवाल को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सूरह यूनुस ये मक्का पाक के अंदर नाजिल हुई। सॉरी, ये सूरह मक्का पाक के अंदर नाजिल हुई है, लेकिन इसकी कुछ सूरतें जो हैं, 3 आयतें, वो मदीना तैयबा के अंदर नाजिल हुई। और वो आयात ये हैं, फ़इन कुन्त फ़ी शक्किन मिम्मा अंज़लना इलैका फ़सालिल लज़ीना यक़रऊनल किताब। तो यहाँ से लेकर आगे की 2 आयतें, तो ये 3 आयात मदीना तैयबा में नाजिल हुई हैं। और इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी कौल को राजे करार दिया है। लेकिन इमाम हसन, इमाम इकरमा, इमाम आता और सैयदना जाबिर, अइम्मा तफसीर के नज़दीक ये सारी की सारी सूरत मक्का पाक में नाजिल हुई। इस सूरह पाक के जो मज़ामीन हैं, उनमें जो पहला मज़मून है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके शुबे को ज़ाइल किया। उनके अंदर 4 किस्म के शुबहात पाए जा रहे थे। तो ये सूरा उन 4 शुबहात को रिस्पॉन्ड करती है। पहला शुबा शिर्क के मुतल्लिक था। उनके नजदीक ये बड़ी अजीब बात थी कि एक हस्ती जो अल्लाह है, जो कायनात की मालिक है, कायनात का खालिक है, उसने तने तन्हा इस पूरी कायनात को पैदा किया। ये बड़ी अजीब सी बात महसूस होती थी। वो ये समझते थे कि जिस तरह हम काम करने के लिए मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं, उनमें मुख्तलिफ लोग काम करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तने तन्हा पूरी कायनात को पैदा कर दे। ये उनके नज़दीक बहुत बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि उनके यहाँ मुख्तलिफ बुत थे और हर बुत का एक अलग मनसब था, एक अलग जिम्मेदारी थी। ये बारिश बरसाने वाला बुत है, ये रिज्क देने वाला बुत है, ये औलाद देने वाला बुत है, ये दौलत देने वाला बुत है। तो मुख्तलिफ किस्म के उनके बुत थे, 360 बुत आप तसव्वुर कर लें कि काबा के अंदर नस्ब किए गए थे। चूंकि वो खुदा के तसव्वुर को अपने जहन के मुताबिक सोचते थे, जहन के मुताबिक लेते थे। उनके जहन में जो खुदा का तसव्वुर था वो बुत थे, और हर बुत एक अलग जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा था। लिहाजा वो ये सोचते थे कि अल्लाह भी जिसके मुतल्लक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बात करते हैं, वो भी इस किस्म का खुदा होना चाहिए जिस तरह हमारे खुदा है। तो ये इनका एक शुबा था। इसी वजह से वो शिरक भी करते थे, और उनके नज़दीक एक खुदा का वजूद जो था वो मुमकिन नहीं था। मैं यहां पर एक बात वाज़े करता चलूं कि अमूमन हम उन्हीं चीज़ों को हक समझते हैं जिनको हमारा जहन मानता है। हमारा जहन जो है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करता है। हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस के बाद अगर वो हमारे लिए नफ़ामंद है तो हम उसको मान लेते हैं, अगर नुकसानदेह हो तो हम उसको डिनाई करते हैं, इनकार कर देते हैं उनका।
اسی طریقے سے انہوں نے اپنی آبزرویشن کے ذریعے ایکسپیرینس کر کے جن چیزوں کو اپنے لیے نفع آور تسلیم کیا انہیں اپنا خدا بنا لیا۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت سارے کفار مکہ تان و تشنیع کے تیر لے کر برسانے شروع کر دی، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی روایات کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی قوم کی روایات بڑی باعزت ہوتی ہیں کیونکہ وہ روایات اس قوم کی آئینہ دار ہوتی ہیں، اور وہ برسوں سے صدیوں سے ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ روایات کو جھٹلانا ممکن نہیں ہوتا، ان کا انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ روایات کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ ہمارے قوانین، ہمارے رسم و رواج روایات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ روایات اگر غلط ہو جائیں تو اب ان کا کیا کیا جائے؟ جب روایات، رسم رواج وہ غلط سمت اختیار کر لیں اب ہم اس کا کیا کریں گے؟ اس کے لیے پھر ایک مبلغ کا اور دائی کا ہونا ضروری ہے جو ان روایات کو صحیح سمت دے، ان کے اندر جو برائیاں آ چکی ہیں ان کو نکالے، اور ان روایات کا سچا اور سچا چہرہ جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری روایات نہیں ہیں، ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک خدا کے ماننے والے، اور ان انبیاء کرام اولو القدر اور ذیشان انبیاء نے ایک خدا کے متعلق دعوت دی، بتایا کہ وہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اب وہ جب یہ تبلیغ ہوتی ہے تو مخالف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے اعتراضات کو سنا، اور اعتراضات کو سننے کے بعد پھر آپ نے ان کا بڑے اچھے انداز میں جواب دیا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ ایک خدا جو ہے وہ اس کائنات کو پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ تمہارا ایک وہم ہے، اس لیے تم اس وہم کو اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ وہ خدا ہے، اور خدا ہر قسم کی قدرتوں کا مالک ہے۔ وہ جیسے چاہے وہ قادر ہے، اور اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے وہ کر سکتا ہے۔ دوسرا دلائل دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب ایک تو نقلی دلائل ہیں قرآن سے کہ اس زمین کو، آسمان کو، ہر ایک چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اور ایک عقلی دلائل ہیں۔ عقلی دلائل میں سے یہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایتھیسٹ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دلیل دیجیے کہ میں خدا کے وجود کو مان لوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ارشاد فرمایا کہ تم مجھے کوئی ایسا واقعہ سناؤ جو تمہاری زندگی میں بڑا انہونا ہو اور تم اسے بڑا عجیب ترین واقعہ شمار کرتے ہو۔ اس ایتھیسٹ نے کہا کہ میں ملا ہوں اور میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، میں ملا ہوں، کشتی بانی کرتا ہوں، کشتی چلاتا ہوں، اس سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ تو اب ایک بار ایسا ہوا کہ میں کشتی میں تھا تو سمندر کے اندر کشتی جا رہی تھی اور طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا، طوفان اتنا شدید تھا، ہوا اتنی شدید تھی، اوپر سے بارش، ہوا ہے، طوفان ہے، موجیں ہیں، اور مجھے کشتی کے ڈوبنے کا یقین ہو چلا تھا۔ جب کشتی کے ڈوبنے کا یقین ہوا تو پھر میں نے کہا کہ ہے کوئی سپر نیچرل پاور جو مجھے بچا لے۔ میں نے یہ تصور کیا اپنے دل میں۔ جیسے ہی میں نے یہ تصور کیا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری کشتی کو کسی نے سنبھال لیا ہے۔ میری کشتی سنبھلتے سنبھلتے کنارے پر آ گئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو تم نے تصور کیا تھا وہی تصور وہ خدا کا تصور ہے۔ سپر نیچرل پاور وہ خدا کا تصور ہے، وہی خدا ہے اور اس نے تمہیں بچایا ہے۔ وہ اس بات کو سن کر مسلمان ہو گئے۔ تو شرط یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی سمجھانے والا تو ہو جو بڑے اچھے انداز میں سمجھائے، بڑے اچھے طریقے سے سمجھائے، پیار سے سمجھائے، تاکہ لوگ توحید کا پیغام تو سمجھیں۔ توحید کا پیغام انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اور توحید انسانیت کو مصیبتوں سے اور مشکلات سے کے سمندر سے نکال کر وہ سلامتی کے ساحل پہ لا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بڑی محبت کے ساتھ اس پیغام کو عام کریں۔ دوسرا جو شبہ جس کا ازالہ اس آیت نے کیا سورہ یونس نے، وہ یہ تھا کہ ایک بشر کو، ایک انسان کو منصب رسالت پہ فائز کیوں کیا گیا؟ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، معاملات بھی کرتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، بیاہ بھی کرتا ہے، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، اس کے کاروبار بھی ہیں، سارا کچھ ہے، وہ کمائی بھی کرتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے اسے منصب رسالت عطا کر دیا۔ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوتا، اس کے کوئی ہاتھ میں کتاب ہوتی، وہ نبی ہوتا، ہم اس کو مان لیتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر ہم آسمان سے فرشتہ نازل کرتے تو پھر تم یہ کہتے جی انسان ہم میں سے ہوتا، پھر تمہارا یہ اعتراض ہوتا یہ تو ہم میں سے نہیں۔ اس کو کیا پتا ہماری روایات کا، ہمارے رسم کا، ہمارے رواج کا، ہماری عادات کا، ہماری تقلید کا، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں کا، ہمارے معاملات کے، اسے کیا علم؟ آسمان سے ڈائریکٹ فرشتہ نازل ہو گیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھپی چھپائی کتاب تھی، اور وہ آ کے تمہیں دے رہا ہے اور تم نہیں مان رہے، پھر تمہارے اعتراضات۔ میں نے اپنا نبی اور رسول تم میں سے منتخب کیا، اس کے بچپن کو پاک کر دیا، اس کی جوانی کو بے داغ کیا، اسے معصوم بنایا، اس کی حفاظت کی۔ اس نے تمہارے درمیان کئی سال گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال گزارے۔ کوئی ایک بھی داغ چادر نبوت کے اوپر نہیں ہے، کو لگانے کی کوشش بھی کرے نہیں لگا سکتا۔
اللہ رب العزت نے انہیں معصوم بنایا، ان کی حفاظت فرمائی، اس لیے ارشاد ہوا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے لوگو، میں تم میں ایک عرصہ رہا ہوں، ایک عمر گزاری ہے، ٹھہرا رہا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ اسی بات کو ہی سمجھ لو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے، اتنی سمجھ بھی نہیں رکھتے؟ تمہیں کم از کم اتنی سمجھ تو رکھنی چاہیے۔ میرا ماضی، میرا حال تمہارے سامنے ہے، میں نے تمہارے ساتھ معاملات بھی کیے، میری جلبت خلوت سے تم آگاہ ہو۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا سچا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں۔ میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ تم اللہ کی کتاب جو مجھ پر نازل کی گئی اسے پڑھو، تلاوت کرو اس کی، اور مجھ سے اس کے معنی سمجھو، میں تمہارے دلوں کو پاک کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں سے رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات کو تلاوت کرتا ہے، اور پھر آیات کے بعد، آیات کی تلاوت کے بعد دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم بالکل نہیں جانتے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے بعد سورس ہیں نالج کا، وزڈم کا، ہمارے لیے دین کا۔ تو دین کا سیکنڈ سورسز نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو ان کے شبے کا ازالہ کیا کہ ایک انسان کو منصب رسالت پہ فائز کرنا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، وہ بھی کسی کی ماں کا بیٹا ہے، اس کا بھی کوئی باپ ہے، اس کا خاندان ہے، تاکہ اس کے خاندان کی پوری تاریخ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو، اور پھر وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ ایسی بات ہے جو کوئی اور کہہ نہیں سکتا، اللہ کا رسول ہی کہے گا، اللہ کے رسول کی زبان پاک سے وہ بات نکلے گی۔ اس لیے تم اس کے پیغام کو سنو اور مانو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر تیسرا شبہ یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ کلام الہی ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے ہمیں نہیں لگتا یہ اللہ کا کلام ہو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے۔ یہ ان کا تیسرا شبہ تھا۔ سورہ یونس نے اس شبے کو بھی زائل کیا، ختم کیا اس شبے کو۔ اب یقیناً ہمارے احوال کی بہتری ہو رہی ہے ان شبہات کے زوال کے بعد، یہ شبہات ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان کی پختگی آتی جا رہی ہے، ہمارا دل نور ایمان سے منور ہو رہا ہے۔ وہ کہتے یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کیسے نازل کرے گا؟
अपने नबी के ऊपर ये कलाम कैसे नाजिल होगा? ये हमारी समझ से बालातर है। ये लगता है कि पहले लोगों के किस्से हैं, इन हिया इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये पहले लोगों के किस्से हैं, जबकि ये पहले लोगों के किस्से नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके अहवाल को बयान किया और अपने नबी के जरिए बताया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पहली कौमों के किस्से क्यों बयान करते, ताकि आपके दिल को तसल्ली मिले। आप परेशान हो जाते जब आप तबलीग का फरीजा सर अंजाम दे रहे होते हैं तो ये लोग आपको तंग करते हैं, आपको पत्थर मारते हैं, आप पर ताना और तशनी के तीर बरसाते हैं, आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले लोगों के किस्से बता रहा, वाकयात बता रहा कुरान के जरिए, ताकि आपके दिल को तसल्ली मिले, सुकून मिले, इत्मीनान नसीब हो। जब आपके दिल को इत्मीनान नसीब होगा, तसल्ली नसीब होगी, तो फिर दिल जब मुतमईन होता है तो फिर अल्लाह ताला का इनाम होता है। इसलिए दिल का इत्मीनान बड़ा जरूरी है काम करने के लिए। लिनुसब्बित बिही फुआदका, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान के जरिए हम आपके दिल को साबित रखेंगे, कोई परेशानी ना होगी आपको किसी भी हवाले से, आपका दिल साबित रहेगा, मुतमईन होगा आपका दिल, आप कतन परेशान ना हो, हम आपको साबित रखेंगे। और फिर फरमाया कि ए लोगो, ये कुरान तुम्हारी बेहतरी के लिए है। और सूरह यूनुस के अंदर ही इरशाद है, कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान की सिफात को बयान किया, क्वालिटी को बयान किया कि ए लोगो, तुम्हारे पास नसीहत आ गई तुम्हारे रब की तरफ से। पहली क्वालिटी कुरान की नसीहत है। नसीहत का मतलब क्या? खालिस तुम्हारा फायदा है उसमें, उस रब का कोई फायदा नहीं। उसको नसीहत कहते हैं जिसमें सरासर दूसरों का फायदा हो, दूसरों की भलाई हो, अपना कोई फायदा ना हो उसमें। वशिफाउन लिमा फिस सुदूर, और इसमें तुम्हारे सीनों में जितनी बीमारियां हैं उनका इलाज है, शिफा है, इलाज है। ये कुरान इलाज करता है तुम्हारी बातनी और रूहानी बीमारियों का, ये इलाज है, ये इलाज कर रहा है कुरान। वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और फिर ये हिदायत है पूरी इंसानियत के लिए, कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए हिदायत है। व रहमतुल लिल मुमिनीन, और ये अहले ईमान के लिए रहमत है। कुरान की ये चार सिफात बयान की गई, नसीहत है, सीनों की सीने की बीमारियों के लिए शिफा है, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है, और रहमत है अहले ईमान के लिए। हर एक को हिदायत मिलेगी लेकिन रहमत अहले ईमान को नसीब होगी। मोहतरम नाजरीन, ये तीन शुबहात जो अहले मक्का के सीनों में पाए जाते थे, उनके ज़हनों में थे, उनका इजाला किया सूरज यूनुस ने। और चौथा शुबा जो हम अभी एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक ख़त्म होने के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो फिर हम चौथा शुबा भी बयान करेंगे। एक मुख्तसर सी ब्रेक, और थोड़ी देर में हम आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह।
ویلکم بیک محترم ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے سورہ یونس کے حوالے سے ہم اپنے احوال کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور سورہ یونس نے اہل مکہ اور مدینہ شریف کے وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے تھے، جن کے شبہات تھے، ان کو زائل کیا، اور 3 شبہات کا ہم نے ذکر کیا ہے. اور سورہ یونس نے جس پیارے انداز میں ان شبہات کو زائل کیا ہے، وہ انداز بھی قابل تحسین ہے. پہلا شبہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق تھا، اور دوسرا شبہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق تھا ان کا، اور تیسرا شبہ قرآن کے متعلق تھا کہ قرآن اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے. اس کے حوالے سے، ان 3 شبہات کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے بات کی ہے. ابھی چوتھا شبہ کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم دوبارہ جی اٹھیں گے اللہ کے حکم سے. اس پر بھی انہیں شک تھا، اس پر بھی انہیں اعتراض تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مر جائے اور اس کے بعد دوبارہ جی اٹھے. یہ تو بالکل ناروا ہے، خلاف عقل ہے کہ جب ایک انسان مر کر مٹی ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں. ہم سب نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، یہ ایک حقیقت ہے. کوئی بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، ہم سبھی نے اس دنیا سے جانا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں قیامت کے دن دوبارہ زندگی عطا کر دی ہے، اور پھر جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کا حساب ہوگا. ناظرین، ہم اس شعبے کے اوپر مزید بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں قضا عمری نمازاں یہ پڑھنی چاہیے کچھ آخر مولوی پڑھنی چاہیے کچھ آخر نہیں پڑھنی چاہیے، ان کو پتا نہیں کیا کرا کیا نہ کرا. ایک جگہ وہ ختم کرنے 40 یا سالانہ جی جی لوگوں کی بڑائی کر روٹی کھا لے ختم آخنے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تفصیل بتاؤ کوئی سمجھ نہیں ہوئی کیا کرا کہنا کسی نے منع. شکریہ. سوال پوچھا گیا قضاء عمری کے بارے میں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس سوال کے حوالے سے کہ جو نمازیں قضا ہوتی ہیں ان کی قضا یہ ہے کہ ان نمازوں کو دوبارہ پڑھا جائے، یہ قضا ہے ان کی. یہ جو عوام کے اندر ایک تصور آ گیا ہے کہ ہم جمعے کے دن جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں قضاء عمری کی نیت کر کے، تو جو ہم نے نمازیں نہیں ادا کی تو وہ ساری کی ساری ادا ہو جائیں گی، یہ غلط تصور ہے. نہ قرآن کے اندر یہ بات ہے، نہ حدیث کے اندر ہے یہ بات. کوئی بھی حدیث اور کوئی بھی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے جو اس کو بیان کرتی ہو. اس لیے جو ہمارے ناظرین ہیں اسلام چینل کے، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ قضاء عمری کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں ان کو پڑھنا ہے. وہ کتنی نمازیں ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، 1 سال کی نمازیں، 2 سال کی نمازیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ آپ ایک نماز پڑھ لیں قضا کی نیت کرتے ہوئے، وہ قضا نماز ہوتی جائے گی، قضا نماز ادا ہو جائے گی آپ کی طرف سے. تو یہ تصور ایک ایسا تصور ہے جو انسان کو سست بنانے کے لیے ہے، انسان کو اصل حقیقت سے دور کرنے کے لیے ہے. کہ جو 2 نفل پڑھ لے جمعۃ الوداع کے دن، 4 نوافل پڑھ لے قضاء عمری کی نیت سے، اس کی ساری نماز قضا جو تھی وہ ادا ہو گئی. یا ہم کسی کو 4 پیسے دے دیں تو پھر وہ ادا ہو گئی.
یہ ایسی بات نہیں ہے. جو ہمارے ذمے ہے وہ ہمارے ذمے ہے، وہ صرف ہم ہی ادا کریں گے، کوئی دوسرا ادا نہیں کرے گا. کوئی دوسرا کہے جی میں آپ کی طرف سے نماز ادا کرتا ہوں، نہیں ادا ہوگی. کوئی کہتا ہے جی کہ میں پیسے دے دوں آپ کی جانب سے نماز ادا ہوگی، نہیں ہوگی. کوئی یہ کہے جی 4 نفل پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گی، قطعاً نہیں ہوگی. کوئی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی. لہٰذا شریعت نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود جو ہمارے اوپر ذمے ہے، یہ اللہ کا حق ہے. یہ ذہن میں رکھیں، نماز اللہ کا حق ہے، یہ حقوق العباد میں سے نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اور اللہ کے سامنے ہے ہم اس کے جواب دیں. اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی. نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس لیے ہم نماز کے متعلق سستی کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. پھر یہ سوچتے ہیں کہ سال کے بعد جمعۃ الوداع والے دن جو ہے وہ قضائے عمری پڑھ کے جو ہے وہ اپنا سب کچھ بخشوا لیں گے. یہ بالکل نہیں. البتہ آپ قضائے عمری کی نیت سے جو نوافل ادا کریں اس کا ثواب ہے اللہ کے ہاں، لیکن نمازیں جو قضا ہیں وہ آپ نے ادا کر دی، وہ ہم نے ادا کر دی جو ہم سے قضا ہو گئی. اگر صبح کی نماز قضا ہوتی ہے تو زور سے پہلے ادا کر لیں، قضا پڑھیں اسے بطور قضا، یا زور کی نماز کے ساتھ قضا کر لیں اسے، ٹھیک ہے. زیادہ دیر نہ کریں، زیادہ دیر کریں گے تو چیزیں جمع ہوتی چلی جائیں گی، نمازیں اور زیادہ جمع ہوں گی. باقی نوافل کا اپنا ثواب ہے، نوافل جتنے مرضی ادا کریں. اللہ رب العزت کی محبوبیت، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے نوافل کے ذریعے. نوافل محبوب بناتے ہیں انسان کو. دوسرا سوال ختم کے متعلق پوچھا گیا. ختم جو ہے یہ مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کی نیت سے آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کے ختم پڑھتے ہیں، اس کا ثواب ہے. اور اگر آپ کسی وجہ سے یہ نہیں کر پاتے تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی فرض چھوڑ دیا ہے. مستحب عمل ہے، کرنے سے ثواب ہے، نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا اس کا. تو یہ جو چیلم کا ختم ہے یہ مستحب عمل ہے کہ آپ بیٹھیں، بیٹھ کے قرآن پڑھیں. قرآن پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں میت کے لیے. اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب میت کو پہنچا. جو ہمارا باپ ہے، ہماری والدہ ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ہے، ہم اس کے لیے سال ثواب کرتے ہیں. یا اللہ تو اس کی مغفرت و بخشش فرما. اور اگر کسی وجہ سے آپ ختم نہیں دلا سکے، آپ اکیلے گھر میں بیٹھ کر خود بھی ختم دے سکتے. اس کے لیے ضروری نہیں کسی مولوی صاحب کو بلایا جائے، کسی قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو بلایا جائے. اگر آپ کو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص آتی ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، درود پاک اول و آخر پڑھ کے آپ خود دعا کریں. آپ ہر جمعرات کو ایصال ثواب کریں، ہر روز ایصال ثواب کریں. باقی جو دنوں کا تعین ہے کہ 7 دن کا ختم ہے یا چیلم ہے، یہ مستحب عمل ہے. مستحب عمل جو ہے کرنے سے ثواب ضرور ملتا ہے، نہ کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی فرض چھوڑ دیا ہے. اس پر یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی فرض چھوڑ دیا ہے جو ہمارے ذمہ تھا. البتہ کرنا چاہیے. آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے، کل ہمارے لیے کی دعا کرے گا. اللہ رب العزت اہل ایمان کی مغفرت فرمائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہوئے ہم سے کیا پوچھتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی آپ کا؟ اللہ کا کرم، اس کا احسان. جی کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ یہ بھی قضا نمازوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو اس میں مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ ہر
नमाज के साथ एक नमाज कज़ा या जितनी भी 2 भी पढ़ सकते हैं अगर ज़्यादा मिस हुई हुई हैं। तो फजर और असर के क्या उसके भी साथ हम पढ़ सकते हैं या उस टाइम में नहीं हम पढ़ सकते कज़ा? कि अगर वो कहीं नफल तो नहीं शुमार हो जाएंगे, या ये मुझे थोड़ी सी इस बारे में वजाहत आपसे चाहिए थी कि फजर की नमाज पढ़ के तो उसके साथ हम अपनी 1 या 2 जो भी रह गई हुई हैं पहली वाली उसको पढ़ सकते हैं, इसी तरह असर के साथ भी। बाकी तो हम ज़ाहिर है ज़ोहर के साथ, मगरिब के साथ, इशा के साथ पढ़ सकते हैं, या रात में तहज्जुद के टाइम भी उठ के उस वक़्त भी 2-3 बजे भी रात में पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या फजर के साथ भी पढ़ सकते हैं, फजर का जो टाइम होता है और असर का जितना टाइम होता है? जी, बहुत शुक्रिया। हमारी बहन ने सवाल पूछा, फजर और असर के साथ क्या हम कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं? बेहतर यह है कि तहज्जुद की नमाज के साथ आप फजर की नमाज अदा कर लें, और जब ज़ोहर का वक़्त ख़त्म हो रहा हो और असर का वक़्त अभी शुरू होने वाला हो, तो उस वक़्त आप असर की जो पहले दिन की कज़ा है तो आप उस दिन कज़ा कर लें। ये ज़्यादा मुनासिब है, ये ज़्यादा अफ़ज़ल है, ये ज़्यादा बेहतर है। और बाकी जैसे कि आपने ख़ुद भी बयान किया, बाकी नमाज़ों के साथ आप नमाज कज़ा जो है वो अदा कर सकती हैं, क्योंकि हमारे फ़ुक़हा ने इस तरफ सराहत की है, ये लिखा है कि जब आप असर की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके साथ जो है वो कोई और नफल ना पढ़ें। अगरचे बाद फ़ुक़हा ने ये भी लिखा है कि आप उसके साथ कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं अगर ज़्यादा कज़ा नमाज़ी हैं और वक्त भी कम है, मसलन आखिरी उम्र है इंसान की। अब तो परेशानी है कि आखिरी उम्र है और हम इस दुनिया से जा रहे हैं, और अल्लाह के सामने जब जाएंगे तो पहला सवाल ही नमाज़ों के मुतल्लिक होगा, तो अब हम क्या करें? तो उसके लिए जो है फिर आप एक हालत इज़्तिरार है या कह लें ज़रूरत है, तो ज़रूरत जो है वो इन हालात में चीज़ों को जायज़ कर देती है। तो आप इस सूरत में भी कर सकती हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप दीगर औक़ात में इन नमाज़ों को आप अदा कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज की पाबंदी की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और याद रखें नमाज इंसान को खूबसूरत बनाती है, चेहरे पे नूर लाती है, चेहरा रोशन करती है, उसके अखलाक को बेहतर करती है, उसे फजूल गोई से रोके रखती है। इंसान अच्छी गुफ्तगू करता है नमाज पढ़ने वाला, और जब इंसान नमाज से दूर होता है तो फिर गुफ्तगू भी बुरी हो जाती है, इंसान बदचलन हो जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज फहाशी और बुराई से रोकती है। जो नमाजी बन जाता है वो ना फोहशगो होता है, ना बुराई का इर्तिकाब करने वाला होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज की हकीकत अता फरमाए। हम सूरह यूनुस के चौथे शुबा की तरफ आते हैं जो सूरह यूनुस ने ज़ाइल किया। वो क्या है? अकीदा आखरत। अकीदा आखरत के मुतल्लिक उनका गुमान ये था कि हम जी कर कैसे उठेंगे। अब कई लोगों का अकीदा है जी कि हम यही ज़िंदगी है, इसी को हमने गुजारना है, ये ज़िंदगी गुजार के हम चले जाएंगे, उसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं। इस्लाम ये कहता है कि नहीं, कब्र की ज़िंदगी भी है, आखिरत की ज़िंदगी भी है, फिर जन्नत और दोज़ख की ज़िंदगी भी है। अगर हमने इस दुनिया में अपनी इस आर्जी ज़िंदगी में कुरान और हदीस पर अमल ना किया, नमाजें ठीक ना की, अपनी बेहतर ज़िंदगी ना गुजारी, तो फिर अगली ज़िंदगी हमारा इंतज़ार कर रही है, और वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता जा रहा है, पता भी नहीं चलता है। इसलिए अभी सोचना होगा। हम बात को जारी रखते हैं, एक कॉलर हमारे साथ है, देखते हैं हमसे क्या पूछती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौलाना साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जो आज आप बयान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उससे बहुत कुरान की रहनुमाई हासिल हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बहुत सी नमाजें कज़ा हैं, बचपन से हैं या जो हैं, तो उसकी कोई मुद्दत तो नहीं है कि बहुत सालों पहले हैं तो अब इसकी कज़ा नहीं हो सकती? और जो नमाज हम पढ़ रहे हैं
तो कज़ा नमाज उससे पहले पढ़ेंगे या उसके बाद पढ़ेंगे? फर्ज नमाज उस वक्त की पढ़ के बाद में पढ़ेंगे कि उससे पहले भी पढ़ सकते हैं कज़ा नमाज? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आप तहलम का ख़त्म कह रहे थे ये मुस्तहिब है, तो क्या उसके बारे में कोई दलील मिलती है कि ये 10वें और ये 40वें है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जी, हमारी बहन ने सवाल पूछा कज़ा उम्री के हवाले से, तो उसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है कि आप इतने वक्त में अदा की नमाजें जो कज़ा हैं वो हम पढ़ लें, वो उतना ही अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अदा नमाज से पहले पढ़ें या अदा नमाज के बाद पढ़ें, बेहतर है कि अदा नमाज से पहले पढ़ लें। और अगर किसी वजह से आप किसी काम में मसरूफ़ थीं और अदा नमाज से पहले क़ज़ा नमाज ना पढ़ सकी, तो फिर अदा नमाज के बाद पढ़ लें, क्योंकि इंसान है, ये ज़िंदगी है, उसमें मसरूफ़ियात होती हैं और उन मसरूफ़ियात के हवाले से ये होता है कि इंसान को वक्त नहीं मिल पाता। तो जब ऐसे ही वक्त दाखिल हुआ नमाज का और आपने वज़ू किया और मुसल्ले पे आ गए, अब पता ये चला कि पहले मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, असर की नमाज़ पढ़नी है, मगरिब की पढ़नी है, इशा की पढ़नी है, तो अब क्या करें? तो अब इस सूरत में आप क्या करेंगी कि पहले अपनी अदा नमाज पढ़ लें और अदा नमाज के बाद क़ज़ा पढ़ें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो अहम चीज़ है वो क़ज़ा नमाजों का पढ़ना है, हर सूरत में अदा करना है। ये अल्लाह का हक है जो हमने अदा करना है। और हाँ, अगर अल्लाह माफ़ कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, मैं पूछूंगा क़यामत के दिन। पहला सवाल ही क़यामत में नमाज के मुतल्लिक होगा। जिस चीज़ में हम सबसे ज़्यादा सुस्ती करते हैं उसके मुतल्लिक क़यामत के दिन पहला सवाल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी समझ अता फरमाए। बाकी मैंने पहले वजाहत कर दी है चेलम के हवाले से, वो मुस्तहब अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसाले सवाब और दूसरों के मुतल्लिक जो दुनिया में नहीं है दुआ करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए और हमें भी बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये अहम चीज़ है। हम बात कर रहे थे अकीदा आखिरत के हवाले से। अकीदा आखिरत ये इस्लाम का अहम तरीन अकीदा है और ये वो अकीदा है जिसके तसव्वुर की वजह से इंसान गलत अमल से बाज रहता है। ये वो अकीदा है कि इंसान बुराई से बाज रहता है, इंसान बुराई नहीं करता कि जब आखिरत में अल्लाह के हुजूर हाजिर होने का तसव्वुर हो, इंसान बुराई नहीं करता। उसे पता है कि एक दिन मैंने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। जिस तरीके हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास जाना पड़ता है, जब हम काम करते हैं तो अपना जो बॉस होता है उसके सामने जाना पड़ता है और जाकर कहते हैं जी कि हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए अगली जॉब के लिए या अपनी जॉब पे इम्प्रूवमेंट के लिए, इंक्रीमेंट के लिए हमें जो बॉस है उसकी तरफ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए हम कभी भी गलत काम नहीं करते, अपने अखलाक को बेहतर रखते हैं, अपने आप को बेहतर रखते हैं और किसी भी हवाले से हम अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं करते, अपने अमल को नपे तुले अंदाज में लेके आगे बढ़ते हैं, अपनी कार्यकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि तरक्की हो हमारे काम में। हम जो भी काम करें उसमें तरक्की हो, उसमें बेहतरी हो। और जब हमें सरबराह इदारा की तरफ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है कि हम ये गवाही देते हैं कि इस इंसान ने हमारे दफ्तर में इतना अरसा काम किया
یہ اپنے قول و فعل میں اچھا ہے، اپنے عمل میں اچھا ہے، اپنی کارکردگی میں اچھا ہے، تو وہ ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ بنتا ہے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے ہم اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے اور بہتر کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے ہیں، تو کیا ضروری نہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات بہتر کام کریں، نماز وقت پہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، زکوٰۃ دیں، کسی کا حق نہ ماریں، اولاد کی بہتر تربیت کریں، اللہ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، تاکہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہمیں حاصل ہو، اور وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اسی لیے عقیدہ آخرت انسان کو بیلنس رکھنے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے، ظلم سے روکنے کے لیے ضروری ہے۔ سورہ یونس نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے۔ سورہ یونس یہ کہتی ہے کہ اپنے عمل کو بہتر کرو، تم نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ تم سے پوچھے گا کہ تم کیا کرتے رہے دنیا میں، اچھا عمل کیا، برا عمل کیا، نمازیں پڑھی یا نہ پڑھی، حق تو نہیں کسی کا مارا، رزق حلال کھایا، ماں باپ کی فرما برداری کی، اچھا عمل کیا، تو پھر اے انسان تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ تم دنیا میں اپنے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے اتنی کوشش کرتے ہو، آج سے جو ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کوشش ہم شروع کر دیں، عہد کریں کہ ہم نے اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، خود بخود عمل ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم اپنے دفاتر میں، اپنے اسکول کالجز کے اندر کریکٹر سرٹیفکیٹ کا تصور آتے ہی اپنے عمل کو بہتر کر لیتے ہیں، عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ ایک انجانا سا خوف ہے، نہ جانے کیا ہوگا آنے والے دنوں میں، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے گا، لیکن ہم مستقبل میں اچھائی کے حصول کے لیے اپنے عمل کو بہتر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دین کے حوالے سے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر کریں اور اپنی ذات کی اصلاح کریں، اور اپنے اوقات کار کو منظم کریں، مینیج کریں اپنے 24 گھنٹوں کو، کب ہم نے سونا ہے، کب جاگنا ہے، کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے امور کو اور اپنے وقت کو بہتر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں سورہ یونس کی روشنی میں ہم نے اپنے احوال کو حسین بنانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اندر اور باہر کا حسن عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی ابھی پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم سورہ ہود کے حوالے سے بات کریں گے، سورہ ہود کی روشنی میں اپنے احوال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، مجھے بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کی روشنی عطا فرمائے، قرآن کی ہدایت پر ثابت رکھے، اور قرآن کا نور اسی طرح ہم پھیلاتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبركاته.